سکتے ہیں۔ یہ لالتی پریس کی آتا ہے، پوری دنیا سے میٹنگ کال کرتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے کفر کے بڑے بڑے منصوبہ ساز انہیں برِ صغیر بلایا جاتا ہے، کفر کے بڑے بڑے دماغ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہمیں وہ طریقہ بتاؤ کس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تو جو سے سننے والی بات ہے، آخر کار 3 دن کی میٹنگ ہوتی ہے، 3 دن کی میٹنگ کے بعد جو میٹنگ کا سربراہ رپورٹ پیش کرتا ہے، وہ رپورٹ آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔ ہم نے وہاں سے لے کے پوری دنیا کے اندر اسے وائرل کر دیا کہ یہ دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، کیسے ہمارے ایمان برباد کیے گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، انہی میں سے ایک بندے کو ڈیپ ٹریک کرو، پیسہ چاہیے، زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، ہم عطا کریں گے۔ اس کے بعد وہ یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو اس دور کا نبی ہے، دعوی نبوت کرے، جو اس کو مانے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہے کہ آج کے بعد انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا یہ حرام قرار پا گیا ہے، اعلان کرے اللہ نے مجھے کہا ہے انگریزوں کے خلاف جہاد مت کرو۔ اس طرح ہم آرام سے حکومت کرتے رہیں گے، ریاکشن نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ کمینگی تھی جس کا آغاز باقاعدہ انٹرویو کی شکل میں کیا گیا۔ WW ہنٹر کہتا ہے 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا، 3 میں سے 2 نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ انگریز مائی باپ ہم جانتے ہیں کتنے بڑے غدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنے بڑے مکار ہیں، ہم نے دھرتی ماں کی عزت کا، عصمت کا تیرے ساتھ سودا کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن سن لو اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں جانے دو۔ کہا 2 نے کہہ کے انکار کر دیا۔ تیسرا کون تھا؟ تیسرا غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، انگریزوں کا پالتو کتا، قادیان کا چمگادڑ، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس سے کہا گیا کہ پیسہ ہم دیں گے، زمینیں ہم دیں گے، اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ تو کر دے۔ قادیان کے لانتی نے کہا ٹھیک ہے تو پیسہ دے، محمد کی عزت پہ میں حملہ کروں گا۔ بولو مرزا قادیانی پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت، 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 ماننے والوں پہ لعنت، ماننے والوں پہ لعنت، ماننے والوں پہ لعنت۔ میں اس کے ثبوت میں صرف ایک حوالہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ حوالہ آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے بھی ان کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے میں بھی اس حوالے کا ذکر کیا، اور عدالت نے کہا کہ قادیانیت کا پودا ہی انگریز نے لگایا تھا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، تو جو سے سنیے بات، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر اس کی 6 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے، صفحہ نمبر 380 ہے۔ اس کتاب کے اندر وفاقی شرعی عدالت نے اپنے مشہور فیصلے PLD 1985 FSC 8، اس کے اندر عدالت نے اپنے فیصلے میں اس حوالے کا ذکر کیا۔ عدالت نے کہا کہ سنو مرزا قادیانی قذاب کیا کہتا ہے، لکھتا ہے تو جو بکتا ہے کہ
کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میرا مذہب ہے، کہتا ہے اس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کہ میرا مذہب یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک، خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، کہتا ہے اسلام کا دوسرا حصہ رسول پاک کی اطاعت کرنا نہیں ہے، کہتا ہے اسلام کا دوسرا حصہ ہے اس سلطنت کی اطاعت کرنا ہے جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، کہتا ہے اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی رسول پاک نہیں بلکہ انگریز ہے۔ اور مجھے بتا جو کمینہ میرے نبی کی مقدس سیٹ پہ انگریز کو بٹھانے کی کوشش کرے، کہے اللہ کے بعد محمد کا درجہ نہیں بلکہ اللہ کے بعد انگریزوں کا درجہ ہے، اس کے لعنتی ہونے میں، اس کے کمینہ ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ حوالہ کس نے پیش کیا؟ وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بات لکھی کہ قادیانیت کو کس نے پیدا کیا؟ بولو، انگریزوں نے۔ کس نے پیدا کیا؟ انگریزوں نے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی کی محبت سینوں سے نکالنے کے لیے، اس لیے اس نے بکواس کی۔ اللہ کے بعد کہتا ہے محمد کا درجہ نہیں بلکہ انگریزوں کا ہے۔ بولو قادیانیت پہ لعنت۔ آخر کار قادیان کا چمگادڑ انگریزوں سے پیسے لے کے اللہ کے نبی کی عزت پہ اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں بات کو کلوز کرتا ہوں، ساری زندگی پروردگار کی عزت پہ حملے کرتا رہا، ساری زندگی میرے نبی کی شان میں بک بک کرتا رہا۔ آخر کار اللہ کا عذاب اس کمینے پہ آ گیا کہ 26 مئی 1908 کو اور لاہور کے برانکرٹ روڈ کی احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر کتے کی موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ یوٹیوب پہ 1 گھنٹے کا سیریز اس ٹاپک پہ میرا لیکچر ہے کہ مرزا قادیانی قذاب یہ مرا کیسے تھا۔ میں نے بتایا اس کمینے پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ ڈبل وبائی ہیضے سے اس کی موت ہوئی تھی۔ میں نے مرزائی کتابوں سے حوالے دے رہے تھے، یہ بتایا کہ مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی غلاظت نکل رہی تھی اور نیچے سے بھی جاری تھی، یہاں تک کہ اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر کے کتے کی موت مر گیا اور مرنے کے بعد بھی غلاظت نکلتی رہی۔ قادیانی روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ٹھونستے کبھی نیچے ٹھونستے، اللہ کا عذاب تھا کیسے رکتا، نکال دیتا، پہلے سے بڑے کوڑے لے لے کے قادیانی ٹھونستے نکال دیتا۔ آخر کار جھاڑو مار مار کے اس خنزیر کو واش کیا گیا، پھر پلاسٹک کی شیٹوں میں رول کر کے ایک تابوت کے نیچے توڑی کی تہ لگا کے اوپر اس کو رکھ کے تابوت کو لاک کر کے بذریعہ مال گاڑی کے ہمارے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کے کتے وجود کو بک کر کے بذریعہ مال گاڑی قادیان پہنچایا گیا اور قادیان کی گندی مٹی میں جا کے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انشاءاللہ 10 منٹ اور بات کریں گے، بات ختم کرتا ہوں۔ 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے، جب یہ کتا مر گیا، اللہ کے بہت بڑے ولی ہو
اسی قبر پہ نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو سنو، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کش کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر کے اندر ایک بولا کتا، ایک پاگل کتا دکھائی دیا، میں گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ فرمایا لوگوں سنو، میرے پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا۔ اللہ کا عذاب ان خبیثوں پہ اس طرح آتا ہے۔ بات کو کلوز کرتا ہو، پاکستان کے اندر 74 میں قادیانیوں کو کابر قرار